دوستو آج کے دور میں جب بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا نام ہم لوگوں کی زبان پر آتا ہے تو سوسائٹی کے لوگوں کے دماغ میں ایک ایسے بادشاہ کی تصویر آتی ہے جو بادشاہ نہ صرف لاکھوں لوگوں کا قاتل ہے بلکہ انسانیت کا بھی دشمن ہے۔ آج کے دور میں اورنگزیب بادشاہ کو بے شمار ہندوؤں کا قاتل بتایا جاتا ہے، ساتھ ساتھ بہت سے مندروں کو توڑنے کا بھی الزام دیا جاتا ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آخر اورنگزیب کون تھے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری، اور ان پر جتنے بھی الزامات لگائے جاتے ہیں ان تمام الزامات کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو یہ بات اس دور کی ہے جب ہمارے دیش بھارت پر شاہجہاں کی حکومت تھی۔ مغل بادشاہ شاہجہاں کے 4 بیٹے تھے اور یہ چاروں بیٹے ان کی بیگم ممتاز محل سے تھے۔ ممتاز محل وہی بیگم ہیں جن کی محبت میں شاہجہاں نے تاج محل جیسی خوبصورت عمارت بنوائی تھی۔ دوستو ان 4 بیٹوں میں سے ایک کا نام دارالشکوہ تھا، اور ایک کا نام شاہ شجاع تھا، اور ایک کا نام اورنگزیب تھا، اور چوتھے کا نام مراد بخش تھا۔ دوستو 1657 عیسوی میں ہندوستان کا بادشاہ شاہجہاں کافی بیمار ہو گیا۔ جب اس کے بچنے کی امید نہ رہی تو اس نے اپنا خلیفہ اپنے بڑے بیٹے دارالشکوہ کو بنا دیا۔ شاہجہاں نے اپنی پوری سلطنت کو پہلے ہی 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ایک ایک حصہ اپنے ایک ایک بیٹے کو دے دیا تھا، لیکن اب باری تھی شاہجہاں کے بعد اس کا مین خلیفہ بننے کی، یعنی سب سے بڑا بادشاہ بننے کی۔ لہٰذا ان چاروں بھائیوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بادشاہت قبول کرنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا ان چاروں میں جنگ ہونا طے تھی۔ دوستو ان چاروں میں لڑائی کی اہم وجہ یہ بھی تھی کہ ان چاروں کی سوچ الگ الگ تھی، لہٰذا اسی وجہ سے کوئی بھی ایک دوسرے کی بادشاہت میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ دارالشکوہ کی سوچ اور نظریہ اپنے پڑتا تھا اکبر سے ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دارالشکوہ ہندوؤں اور راجپوتوں کے درمیان بہت عزیز تھا۔ وہیں دوسری طرف شاہ شجاع شیعہ مذہب اختیار کر کے ایران کے حکمران سے جا ملا تھا تاکہ اس کو بادشاہت مل سکے، لہٰذا اورنگزیب عالمگیر سچے اور پکے مسلمان تھے اور سنی حنفی مذہب کے ماننے والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں بڑے بڑے علماء اور مسلمانوں کا سپورٹ تھا اور پوری امت مسلمہ یہی چاہتی تھی کہ وہ تخت پر بیٹھیں۔ وہیں ان کے چوتھے بھائی مراد بخش شراب اور تلوار بازی کے شوقین تھے۔ یہ سپاہی اور جنرل میں کافی مشہور تھے اور انہیں ان کی سپورٹ حاصل تھی۔ چاروں بھائیوں میں ایک لمبے وقت تک جنگ چلتی رہی۔ بالآخر ہوا یہ کہ شاہ اورنگزیب کو اپنے بھائیوں پر فتح حاصل ہوئی اور 1658 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے تخت پر بیٹھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے دہلی کے تخت پر بیٹھتے ہی اپنی جیت کا سلسلہ شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک قلعے کو فتح کرنا شروع کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ بادشاہ اورنگزیب کے دور میں ہندوستان کا علاقہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ آج ہندوستان کے اس علاقے میں کئی دیش آباد ہو گئے ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے جو کہ پورے حافظ قرآن تھے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد بھی سلطنت کے مال سے 1 روپیہ بھی اپنے اوپر خرچ نہیں کیا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا یہ معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن مجید کو لکھا کرتے اور اس کا ہدیہ کرتے یعنی بیچا کرتے، اور اسی طرح اپنا خرچ چلایا کرتے۔ اس کے علاوہ آپ ٹوپیاں بھی بنا کر بیچا کرتے۔ ٹوپیاں بیچ کر جو منافع ہوتا تھا اس کو اپنے پاس رکھتے تھے۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان کپڑا بنانے والے دیشوں میں پہلے نمبر پر آتا تھا، اور اس دور میں امریکہ کے ڈالر کی کوئی قیمت نہیں تھی، بلکہ ہمارے دیش ہندوستان کا اس وقت کا روپیہ یورپ کے کئی پاؤنڈ کے برابر ہوتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کے وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے شراب جیسی نشیلی چیزوں پر پوری طرح سے پابندی لگا دی تھی۔ انہوں نے اس کے لیے ایک اسپیشل فوج تیار کی تھی جو شہر کے لوگوں پر نظر رکھتی تھی اور اس طرح کے ملزموں کو فوراً گرفتار کرتی تھی۔ دوستو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں دنیا کا 25% پیسہ صرف ہندوستان ہی میں موجود تھا، یعنی ہندوستان اتنا زیادہ امیر تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں ہندوستان ٹیکنالوجی کے معاملے میں دنیا کا نمبر 1 دیش تھا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور میں ایسے راکٹ اور توپوں کا نرماణ کیا تھا جن کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ جنگ میں راکٹ کا استعمال بھی سب سے پہلا اورنگزیب عالمگیر نے ہی کیا تھا۔ ان کے پاس اژدہا پیکر نامی ایسی مشہور توپیں تھیں جن کے ذریعے سے 35 کلو وزنی راکٹ کو پھینکا جا سکتا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کو عام طور پر ہندو ورودھی بتایا جاتا ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ ان کے دربار میں کام کرنے والے 36% سے زیادہ لوگ ہندو ہوا کرتے تھے، اور یہ پہلے مغل بادشاہ تھے جنہوں نے پنڈتوں کی پینشن کا بھی انتظام کیا تھا۔ آج اتہاس کی جھوٹی کتابوں کے ذریعے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اورنگزیب کوئی ایک اچھا بادشاہ نہیں بلکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے ہمیشہ اپنی عوام پر ظلم کیا۔ حالانکہ دوستو یہ سچائی نہیں بلکہ وہ اتہاس ہے جسے انگریزوں نے بادشاہ اورنگزیب کے خلاف لکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اورنگزیب اتنا طاقتور بادشاہ تھا کہ جب تک ہندوستان پر اورنگزیب کا راج رہا انگریزوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کے اندر قدم رکھ سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اورنگزیب کے انتقال کے بعد انگریزوں نے بھارت میں آنا شروع کر دیا تھا
औरंगजेब से बदला लेने के लिए और हिंदुस्तानियों पर हुकूमत करने के लिए उन्होंने एक ख़ास धर्म यानी हिंदू धर्म के लोगों को औरंगजेब के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दिया और लोगों की नज़रों में ज़ाहिर करने की कोशिश की कि औरंगजेब एक ऐसा बादशाह है जिसने हमेशा हिंदुओं पर जुल्म सितम किया, हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जिसने हिंदुस्तान पर सबसे लंबे वक्त तक राज किया, अगर वो जबरन हिंदुओं को मुसलमान बनाता तो आज भारत में इस्लाम के अलावा दूसरे किसी मज़हब का नाम लेने वाला बाकी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी गैर मुस्लिम है। दोस्तों, आज लोग झूठे इतिहास को आधार बनाकर ये दावा तो करते हैं कि बादशाह औरंगजेब ने हिंदुओं के ऊपर जजिया लागू कर दिया था, लेकिन वो ये नहीं बताते कि इसकी वजह क्या थी। औरंगजेब आलमगीर ने हिंदुओं के ऊपर टैक्स इसलिए नहीं लागू किया था कि वो हिंदू मज़हब के मानने वाले हैं, बल्कि उनका नज़रिया यह था कि मुसलमान तमाम के तमाम लोग अपनी ज़कात का माल बैतुल माल में दें और इसी तरह जजिया नामी टैक्स बैतुल माल में जमा करें। बैतुल माल उस दौर में उस फंड को कहा जाता था जो सल्तनत के गरीबों पर खर्च किया जाता था। मुसलमान अपनी ज़कात का माल उसमें जमा करते थे और हिंदू भी जजिए का पैसा उसी में जमा करते थे, जिसे उस वक्त बैतुल माल के नाम से जाना जाता था। लिहाजा ये तमाम बातें झूठ हैं जो अंग्रेज़ों ने हमारे दरमियान फैला रखी हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को चाहिए कि हम सही इतिहास को जानें। दोस्तों, हम आज की वीडियो का यहीं इख्तिताम करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में ना सिर्फ इसको लाइक करें बल्कि अपनी फ्रेंड के साथ भी शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब